بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ اس کی جگہ پیش کیا جا رہا ہے جو مسجد میں جناب خطیب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاری شعبرہ جو پیش کرتے ہیں، جو کہ تعطیل پر ہیں، اس لیے کھانا پوری کے لیے ان کا متبادل تو نہیں میں کہہ سکتا، تو پیش کر رہا ہوں درس قرآن۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے شیئر کر لیں، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً دوستوں کے علاوہ آپ کو اس کا اضافی ثواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 57 تا 60 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی ہے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا، اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا، عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِکَۃً، اگر ہم چاہتے تو تمہارے حفظ فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ اس سے پہلے آیت 45 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم سے پہلے جو رسول ہو گزرے ہیں ان سب سے پوچھ دیکھو کہ ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یہ تقریر جب اہل مکہ کے سامنے ہو رہی تھی تو ایک شخص نے، جس کا نام روایات میں عبداللہ ابن الزبورہ آیا ہے، اعتراض جڑ دیا کہ کیوں صاحب عیسائی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں؟ پھر ہمارے معبود کیا برے ہیں؟ اس پر کفار کے مجمع میں سے ایک زور کا قہقہا بلند ہوا اور نعرے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ مارا، پکڑے گئے، اب بولو
اس کا کیا جواب ہے، لیکن ان کی اس بیہودگی پر سلسلہ کلام توڑا نہیں گیا، بلکہ جو مضمون چلا آ رہا تھا پہلے اسے مکمل کیا گیا اور پھر اس سوال کی طرف توجہ کی گئی جو معترض نے اٹھایا تھا۔ واضح رہے کہ اس واقعہ کو تفسیر کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، جن میں کچھ اختلاف ہے، لیکن آیت کے سیاق و سباق اور ان روایات پر غور کرنے کے بعد ہمارے نزدیک واقعہ کی صحیح صورت وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے۔ قدرت کا نمونہ بنانے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کرنا اور پھر ان کو وہ معجزے عطا کرنا ہے جو نہ ان سے پہلے کسی کو دیے گئے تھے، نہ ان کے بعد۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ وہ مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے، وہ کوڑ کے مریض کو تندرست کر دیتے، حتیٰ کہ وہ مردے کو جلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محض اس غیر معمولی پیدائش اور ان عظیم معجزات کی وجہ سے ان کو بندگی سے بالا تر سمجھنا اور خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی عبادت کرنا غلط ہے۔ ان کی حیثیت ایک بندے سے زیادہ کچھ نہ تھی جسے ہم نے اپنے انعامات سے نواز کر اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو تمہارے فرشتے پیدا کر دیتے، فرشتے بنا دیتے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں۔ ناظرین، سامعین و ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ زخرف کی آیات مبارکہ 57 تا 60 کی تلاوت کی گئی، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، ہر ایک کو باقاعدہ اور بروقت فائدہ پہنچ سکے۔ دوسروں سے شیئر کرنے سے یقیناً آپ کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اپنے خود اس کو سننے کا اور دوسرے دوستوں سے شیئر کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔